یعنی منافقین کی ایک عادت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی آیتوں کا جب مذاق اڑایا جاتا ہے، دین اسلام کی جب ہجو کی جا رہی ہوتی ہے، مذاق توہین، تو اس وقت یہ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں اور مزہ لے رہے ہوتے ہیں، کفار و مشرکین کو کچھ نہیں کہتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنوں، اگر تم دیکھو کہ یہ لوگ اس طرح سے خاموش بیٹھے مذاق سن رہے ہیں اللہ کی آیتوں کا، تو فوراً تم وہاں سے اٹھ جاؤ، انکم اذا مثلہم، اللہ فرماتا ہے، اور اگر تم نہیں اٹھے تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ ایسی محفلوں سے اگر تم نہیں اٹھے اور اپنے آپ کو نہیں بچایا تو گویا کہ تم بھی انہی کی طرح ہو۔ گویا کہ اللہ کی توہین، رسول پاک کی توہین، قرآن پاک کی آیات بینات کی توہین سن کر کے خاموش رہنے والا منافق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تک کا سب سے پیارا بیان ہے مفتی صاحب کا۔ اس بیان کو آپ پورا ضرور سنیں، انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقین کو اور کافرین کو دونوں کو جہنم میں جمع فرمائے گا، اکٹھا ڈالے گا۔ اور اگر تم ان کی مجلسوں سے راضی تھے تو تم بھی وہیں جاؤ گے جہاں وہ جا رہے ہیں۔ اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بری صحبتوں سے تمہیں رکنے کا حکم فرمایا، بری مجلسوں سے بچنے کا، ایاکم و ایاہم، یہ حدیث پاک مشہور حدیث ہے، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ اور ان کو اپنے آپ سے بچاؤ، میل ملاپ نہ رکھو ایسے مجلسوں سے۔ کیوں؟ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ ہم نے دیکھا ہے، اس سے قبل بھی میں نے کہا تھا، وہ لوگ جو اچھے خاصے پرہیزگار تھے لیکن ایسوں کی محفلوں میں بیٹھنے لگے تو سیکولرزم کا ان کے اندر کیڑا آ گیا۔ ارے یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ساری چیزیں کہنے لگی۔ یہ ان کے اندر خصلت آئی کہاں سے؟ اسی بری مجلس کی صحبت کا اثر ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے صاف و شفاف شیشے کو بچا کر رکھیں دوسروں کی گرد و غبار پڑنے سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف تمہیں منع فرمایا ہے، تم وہاں سے فلا تقعدوا معهم، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں۔ لیکن وہ قرآنی آیات کا استہزاء، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہلکا جاننا، جیسے آج کچھ مجلسوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ باضابطہ طور پر تو قرآن کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑاتے، لیکن چند مسلمان بیٹھ کر اہل علم کا اور دین دار طبقے کا مذاق اڑاتے ہیں، گویا کہ یہ بھی دین کا مذاق ہے۔ اللہ والوں کا مذاق اڑانا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی گویا کہ وہ میرے ساتھ جنگ کا ارادہ کرتا ہے، میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ اہل علم جو علم دین سے وابستہ ہیں، ان کے مذاق کے لیے تو مجلسیں ہوتی ہیں آج۔ ارے فلاں مولانا ایسا ہے، فلاں مولانا ایسا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جو عالم بیٹھنے لگے تو سیکولرزم کا ان کے اندر کیڑا آ گیا۔ ارے یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ساری چیزیں کہنے لگی۔ یہ ان کے اندر خصلت آئی کہاں سے؟ اسی بری مجلس کی صحبت کا اثر ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے صاف و شفاف شیشے کو بچا کر رکھیں دوسروں کی گرد و غبار پڑنے سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف تمہیں منع فرمایا ہے، تم وہاں سے فلا تقعدوا معهم، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں۔ لیکن وہ قرآنی آیات کا استہزاء، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہلکا جاننا، جیسے آج کچھ مجلسوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ باضابطہ طور پر تو قرآن کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑاتے، لیکن چند مسلمان بیٹھ کر اہل علم کا اور دین دار طبقے کا مذاق اڑاتے ہیں، گویا کہ یہ بھی دین کا مذاق ہے۔ اللہ والوں کا مذاق اڑانا یہ
ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی گویا کہ وہ میرے ساتھ جنگ کا ارادہ کرتا ہے، میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ اہل علم جو علم دین سے وابستہ ہیں ان کے مذاق کے لیے تو مجلسیں ہوتی ہیں آج، ارے فلاں مولانا ایسا ہے، فلاں مولانا ایسا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو عالم دین شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کا حامل ہے، اس کے علم دین کی وجہ سے کسی نے مذاق کیا تو اس نے کفر کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ہاں ذات الگ چیز ہوئی، اس کی پرسنالٹی الگ چیز ہوئی، اس کی خرابیاں الگ ہو گئیں، لیکن اس کے علم دین کا مذاق اڑایا تو اس نے کفر کیا، وہ اسلام ہی سے خارج ہوا۔ شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک کسی شاگرد کو سمجھاتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے کچھ باتیں بیان فرمائے، اور کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کچھ لوگ آئے اور شکایت کرنے لگے فلاں جگہ کے علماء جو ہے ایسے ہیں ویسے ہیں، تو آپ نے فرمایا فوراً توبہ کر لو، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ علماء دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا خاتمہ برا ہوتا ہے، خاتمہ برا ہو جاتا ہے۔ یہی تو یہاں پر بات ہے کہ یستہزأ بہا، قرآن میں ہے قرآن کی آیتوں کو ہلکا سمجھنا، مذاق اڑانا یا پھر ان کا انکار کرنا۔ آج ڈائریکٹلی اگرچہ کچھ لوگ نہیں کرتے کچھ مسلمانوں میں، لیکن وہ اہل علم کا زبردست مذاق بناتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ میں چند دنوں پہلے اپنے ایک مطالعے میں تھا، اور آج کے دور میں جو ایک بہت بڑی بلا پھیلی ہے علماء سے لوگوں کو دور کرنا اور ان کو ہلکا سمجھنا، یہ باضابطہ پوری پلاننگ کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ مولوی حضرات کو، علماء کو ڈیبیٹ کے لیے بلانا اور ان کی تذلیل کرنا، ان کی تحقیق کرنا، تاکہ امت کا ان کے اوپر سے اعتماد بھروسہ اٹھ جائے اور یہ دور ہو جائیں۔ یہ کس وجہ سے چل رہا ہے جانتے ہیں آپ؟ میں نے ایک ڈائجسٹ میں پڑھا تھا، کافی دنوں پہلے کی بات ہے، آر ایس ایس اپنے کچھ نمائندوں کو اسپین بھیجی۔ اسپین میں مسلمانوں کو 700 سال تک موقع تھا، 700 سال تک انہوں نے تخت نشینی کی ہے، پھر زوال آیا، مسلمانوں کی حکومت ختم کی گئی۔ عیسائی وہاں پر آج بھی قابض ہیں، مسجدوں کو انہوں نے چرچ بنایا۔ تو یہاں سے کچھ لوگوں کی جماعت گئی تھی یہ معلومات کرنے کے لیے کہ آخر ان کا زوال آپ کے یہاں کیسے آیا، لاسٹ مومنٹ میں مسلمان کیا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے آپ 700 سالہ حکومت کو ان کی ختم کر چکے تھے۔ تو رپورٹ انہوں نے جو جمع کر کے اپنے سرداروں کے پاس پیش کی، اس کی چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسپین کے جو دانشور رہے ہوں گے یا جنہوں نے ان کو رپورٹنگ کی ہوگی، انہوں نے کہا بہت سارے معاملات کے ذریعے سے ہم نے کاٹا تھا، لیکن مین جو ذریعہ تھا، مین جو وجہ تھی، کافی محنت کیا ہم نے اس بات پر کہ مسلمانوں کا علماء سے تعلق ختم ہو جائے، جو عالم ہیں، جو علماء ہیں، ان سے ان کا تعلق ختم ہو جائے۔ اس پر ہم نے پوری محنت کی۔ پھر وہ وقت آیا جب ہم ان کے اندر داخل ہو گئے اور قابض ہونے لگے۔ ان کے علماء چیختے تھے، چلاتے تھے، لیکن ان پر کسی کا ٹرسٹ نہیں تھا، وہ بولتے رہ گئے، لیکن قوم کو ہم نے دور کر دیا تھا ماڈرنٹی کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر، جدید کلچر کے نام پر، ویسٹرن کلچر کے نام پر، کیونکہ آج کے نوجوان کو بھی اسی طرح سے دور کیا جا رہا ہے کہ تو اگر ان کی صحبت میں رہے گا ملا بن جائے گا، مولوی بن جائے گا، تیرا کیا فیوچر ہوگا۔ علماء اسلام سے دور کرنے کے لیے آج بھی یہ ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو کفار و مشرکین پیچھے پڑے ہیں نوجوانوں کے، اور دوسری طرف یہ ڈھکوسلے جھوٹے بابا اور پیر پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی علماء سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ علماء سے قریب نہ ہو۔ دونوں طرف سے آندھیاں ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے، اس زمانے میں بڑا چیلنج ہے۔ عزیزان گرامی، درمیان میں یہ بات آئی تو اس لیے میں عرض کر گیا
منافقین جو ہے وہ اہل علم کی توہین کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تخفیف کرتے ہیں، انہیں ہلکا سمجھتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں ایسے معاملات چل رہے ہوں تم ہرگز نہ بیٹھو، اور اگر تم بیٹھے رہ گئے تو قرآن کہتا ہے کہ تم بھی انہی کے مثل ہو، انہی کے ساتھ تمہیں بھی ڈالا جائے گا۔ اب آگے ان کی اور کچھ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتربصون بکم، وہ دور کھڑے ہو کر تمہارا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کس بات کا؟ جب بھی کوئی سخت معاملات تمہارے ساتھ آ جائیں، تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے، کیونکہ یہ منافقین نہ تمہارے نہ ان کے بیچ میں، یا تو یوں سمجھ لیں ہیں تو ان کے لیکن رہتے تمہارے ساتھ ہیں، تو انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اگر تمہاری مٹبھیڑ ہو گئی دشمنوں سے، جنگ ہو گئی، اگر تمہیں فتح مل گئی، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اگر اللہ کی طرف سے مومنین کو فتح مل گئی تو یہ بولتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے اس لیے فتح ہو گئی، ہم تمہارے ساتھ ہی تو تھے اس لیے تمہیں فتح مل گئی۔ رب تعالیٰ نے ان کی خوب ظاہری طور پر نشانیاں بیان کی ہیں، یہ اسی طرح کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں مومنین کے ساتھ جہاد میں گئے ہیں کئی مرتبہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا کی تو کہتے تھے ہم سب تو ساتھ میں تھے تمہارے، اسی لیے تو فتح ملی۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر کافروں کو مل گئی کامیابی، کچھ حصہ ان کو مل گیا، یعنی جیت ان کی ہو گئی، تو ان کے پاس جا کر کے کیا کہتے ہیں یہ جو تمہیں جیت ملی ہے یہ ہماری بدولت ہے کہ ہم نے ان ایمان والوں کو کاٹ دیا تھا، ان کو کامیابی ملی تو وہاں جا کر کے اپنی بجاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا ہے، ہم ان کی جماعت میں رہ کر کے ان کے شر سے تم کو بچائے ہیں۔ اللہ فرماتا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تم سب میں قیامت کے دن ضرور فیصلہ فرمائے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، سنیں، اللہ فرماتا اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہیں دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بعض لوگ یہاں آ کر کے رک جاتے ہیں، اے مولا تو فرما رہا ہے کافروں کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر کبھی فتح نہیں دے گا، غلبہ نہیں دے گا، لیکن حالات اس کے برخلاف ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں جیسے قرآن کہہ رہا ہے۔ تو کیا قرآن میں جھوٹے وعدے بھی ہوتے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین، لا ریب فیہ، اس میں تو شک کی بھی گنجائش نہیں، شک کی بھی گنجائش نہیں، لیکن قرآن نے کہا ہے مومنین پر اللہ ان کو راستہ نہیں دے گا، کافروں کو غلبہ نہیں دے گا۔ لیکن ہم اس قرآن سے پوچھتے ہیں پھر یہ کیا ہے جو آج چل رہا ہے؟ ہم تو نہتے ہیں، ہماری مسجدیں چھین لی جا رہی ہیں، ہماری خانقاہیں برباد کی جا رہی ہیں، ہمارے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، عورتیں بیوہ ہیں، بہت سارے معاملات۔ تو میرے عزیزو جواب صرف ایک ہی ہے، لفظ پر توجہ دو۔ پھر قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں، لفظ پر توجہ دو، پھر قرآن پڑھ رہا ہوں، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ ہرگز کافروں کو مسلمانوں پر فتح نہیں دے گا، مومنین پر فتح نہیں دے گا۔ تم جو سوال کر رہے ہو کہ مولا یہ کیا ہے، سوال کرنے سے پہلے اپنی آئیڈینٹیٹی تو بتاؤ، کیا تم مومن ہو؟ پہلے تم اپنی آئیڈینٹیٹی بتاؤ۔ سوال کرنے کا اس کو حق ہے جو خود مومن ہو۔ ایمان کے جو تقاضے ہیں اس پر اترے ہی نہیں اور تم پوچھ رہے ہو۔ قرآن تو آج بھی وہی کہہ رہا ہے، کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اگر تم سوال کرو گے اللہ سے مولا تو پھر میری کیوں نہیں مدد کرتا، تو جواب یہی آئے گا ایمان کے تقاضے پورے کر، مدد آج بھی آئے گی۔ ایمان کے تقاضے کہاں سے سیکھے ہیں؟ کیسے پتہ چلے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ میرے عزیز، ایمان کے تقاضے یہ نہیں کہ اللہ تمہیں اپنے گھر بلا رہا ہو اور تم دکان کی طرف بھاگ رہے ہو۔
ایمان کے تقاضے یہ نہیں ہیں عظمت رسالت پر حملے ہو رہے ہوں اور تو اپنے گھر کی دیواریں اونچی کر رہا ہو۔ ایمان کے تقاضے یہ نہیں ہیں کہ مسجدیں پامال ہو رہی ہیں، شریعت مطہرہ پر حملے ہو رہے ہیں اور تم اپنے گھروں میں روٹیاں سینک رہے ہو۔ ایمان کے تقاضے یہ نہیں۔ ایمان جس کے دل میں رچ بس جائے اس کے انداز کیسے ہوتے ہیں وہ صحابہ کی زندگی میں تمہیں ملیں گے، تابعین کی زندگیوں میں ملیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے متعلق حق فرمایا میرے مولا نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ ایمان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے، تم اللہ سے راضی ہو گئے، یہی سب سے بڑی علامت ہے۔ اللہ نے آج یہ حکم دیا مجھے کرنا ہے، تم تو فجر میں اٹھنے کو اپنے لیے ڈیفیکلٹ سمجھتے ہو، مشکل سمجھتے ہو۔ وہ صحابہ تھے جو کئی دن اپنے گھروں سے باہر بغیر پیروں میں چپل، بغیر اپنے اوپر کوئی زرہ لوہے کے لباس جنگوں میں آ جاتے اور پھر تیروں سے ان کے جسم چھلنی ہو جاتے، واپس مدینے جا رہے ہوتے، درمیان میں جبرائیل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا یہیں سے پھر دوسرے جہاد پر جانا ہے۔ صحابہ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، آقا دیر کس بات کی، چلیں یہیں سے چلتے ہیں۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں، حکم خدا حکم رسول پر آمنا صدقنا کہنا بلکہ اس پر عمل کر کے دکھانا، ایمان کے تقاضے ہیں۔ یہاں تو حالات یہ ہیں جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے ہیں، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ آج یہ حالات ہیں کہ ہمارے پاس بڑے بڑے ہنگامے ہو گئے، ہم اٹھنے کا نام نہیں لیتے، اور وہاں صحابہ کا حال یہ تھا کہ سہاگ رات ہے، پہلی رات ہے، آواز کانوں میں پڑی، بستر چھوڑ کر نکل پڑے۔ آج ہم کس سہاگ رات والے دولہا کو بلا رہے ہیں؟ آج ہم نے کب کس کو بلایا ہے؟ ہم ان کو بلا رہے ہیں جو ٹی وی پر، آئی پی ایل پر، میچ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آؤ تو صحیح، تم دنیا کی لذات کو نہیں چھوڑ سکے تو ایمان کے تقاضے کہاں سے پورے کر پاؤ گے؟ اور پھر آپ سوال کرتے ہیں کہ مدد کیوں نہیں آتی؟ قرآن کہہ رہا ہے مدد کریں گے، قرآن کہہ رہا ہے ہم پر اللہ کافروں کو غلبہ نہیں دے گا، سچ کہہ رہا ہے قرآن۔ ایک بار تم مومن بن کے تو دیکھو، ایک بار مومن بن کے تو دیکھو۔ اور حقیقت میں اللہ عز و جل نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا ہے، پورا فرمایا ہے۔ کیا تاریخ اس بات کی شاہد نہیں ہے کہ وہ صحابہ نہتے اپنے گھوڑوں پر چل پڑے ہیں اور سمندروں کو انہوں نے کہا تو سمندر ہٹ گئے اور راستہ دے دیے، وہ دریاؤں پر اپنے گھوڑے دوڑائے، افریقہ کے صحراؤں پر انہوں نے جھنڈے اسلامی لہرائے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ بربر قوم جو پوری دنیا میں ظلم کے لیے مشہور ہے، جس کو کہتے ہیں نا ظلم و بربریت کیا۔ بربریت کیا چیز ہے؟ ایک قوم کا نام تھا، وہ بہت سخت قسم کی، اس بربر قوم کے پاس صحابہ گئے بغیر کسی خوف کے، وہ کچا چباتے تھے انسانوں کو، اور جا کر کے ان کے سینوں میں محبت رسول ڈالے، قرآن کی تعلیمات دی بربر قوم کے پاس۔ عزیزان گرامی وقات، ہم تو اپنے آس پڑوس میں دین کی تبلیغ نہیں کر سکے، پھر ہم مدد کس بات کی چاہتے ہیں؟ یہی ساری باتیں اس اتنے جملے پر عرض کرنے کو میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ پر سچ ہے، اس پر یقین بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ کافروں کو مومنین پر راستہ نہیں دے گا۔ اب یہاں بات چل رہی ہے منافقین کی، ٹاپک ہے یہ منافقین کا۔ منافق جن کی ایک نشانی آج اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ تمہاری جماعت میں ہوتے ہیں اور جب تم پر آفت آئے تو دور کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، دور کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں۔ اگر اس آفت سے تم نپٹ گئے اور کامیاب ہو گئے تو کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ کھڑے تھے، اس کے لیے تو تم کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اگر تمہارا دشمن فتح یاب ہو گیا تو یہ تمہارے دشمن کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہماری وجہ سے تمہیں جیت ملی، اس لیے کہ مسلمانوں سے ہم نے تم کو بچایا ہے، ہم ان کے بیچ میں رہ کر کے ان کو کاٹ رہے تھے۔ اس کی مثال شاید ہندوستان میں بہت اچھے سے ملے گی ہم کو، بہت ساری ایسی شخصیات ہیں، آپ اس نشانی سے ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ میں اب نام کے ساتھ پرٹیکولر کسی کو نہیں بتا سکتا، لیکن نشانیاں بتانے کے بعد سب کو معلوم ہو جائے گا یہ کس پر فٹ بیٹھتا ہے۔ کبھی ادھر آ کر کے مومنین کے پاس ہماری
دلجوئی کریں گے، ہماری حوصلہ افزائی کی باتیں کریں گے، اور جب ہمارا دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو یہ انتظار کریں گے، دیکھتے ہیں پلہ کس طرف کا بھاری ہوتا ہے، دیکھتے ہیں اگر ہماری طرف پلہ بھاری ہوا تو جلدی سے آ کر کے کہتے ہیں مولانا معلوم ہے کتنی دعائیں کیا میں نے آپ کے لیے، بہت دعائیں کیا۔ ایسے لوگ ہیں، جبکہ ہم کو معلوم ہے جو آج کہہ رہا ہے مولانا آپ کو فتح ملی، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، اتنی دعائیں کیا میں نے رات میں، دوسرے دن مجھے پتہ چلا کہ یہی پولیس اسٹیشن میں ہمارے نام کی رپورٹ لکھا رہا تھا، جو رات بھر ہمارے لیے دعا کر رہا تھا وہی ہماری رپورٹ بھی لکھا رہا تھا۔ یہ منافقین کی صفات ہیں، دشمنوں سے اور جا کر کے ساز باز کرتے ہیں، ہماری شکست کی ہر کوشش کر لیتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور اگر شکست ہو گئی ہماری تو دور بھاگ جاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جا کر کے ان کے گلے لگ کر کے کہتے ہیں ہماری وجہ سے تمہیں جیت ملی ہے، اس لیے کہ یہ بہت ڈینجر آدمی تھا، میں قریب رہ کر کے اس کو تم سے کاٹ دیا، دور کر دیا۔ یہ صفات آج بھی کئی لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، لیکن بس اتنا ہے کہ اب علم غیب ہمارے پاس نہیں کہ ہم کسی کے سینے میں جھانک کر دیکھیں اور کسی کو ٹارگٹ کے ساتھ منافق کہیں، یہ تو رسول اللہ کی شان تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل صاف صاف فلاں 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 کا نام لے کر کے کہا انکا منافقن، انکا منافقن، تو منافق ہے، تو فلاں منافق ہے، اور ان کو اٹھا دیا۔ لیکن ان کے بعد پھر یہ کسی کو اختیار نہیں دیا گیا کہ کسی کو ڈائریکٹ منافق کہے۔ اب دیکھیں ایک اور آیت آئی ہے، اب یہ آیت نمبر 142 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ، کس بات کا دھوکہ دیتے ہیں؟ اب یہاں پر دیکھیں آپ، قرآن پاک کے بیان کا انداز میں آپ کو بتاؤں، ظاہری طور پر کبھی کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکے گا۔ اللہ کو کیسے دھوکہ دے گا کوئی؟ اللہ فرما رہا ہے لیکن قرآن میں کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ اس کی ایک مثال پہلے پارے میں ہی گزر چکی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دینا چاہتے ہیں۔ اب سنیے اللہ کو دھوکہ کیسے، اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتے؟ کیا اللہ ان کو نظر آتا ہے؟ کیا اللہ کے سامنے یہ چھپ جاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں؟ دھوکے کو تو سامنے ہونا ضروری ہے نا، یا مطلب حسی محسوس بھی تو ہونا چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر میں ائمہ تفاسیر نے فرمایا کہ جو مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے وہ در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے اس کو بیان یوں فرمایا، اور جو رسول کو دھوکہ دے رہا ہے اللہ نے فرمایا گویا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہاں منافقین ڈائریکٹ اللہ کا تو کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم اگر آنکھ کھلی رکھو، آنکھ بند کرو، کچھ بھی سورج کا فرق نہیں ہونے والا۔ یہ تو معلوم ہے، ایک ظاہری مثال میں بتا رہا ہوں، سورج کا کیا بگاڑ لو گے آپ؟ اپنے گھر کے سارے دروازے بند کر دو، سورج کم ہو جائے؟ نہیں، اس کی اپنی روشنی پر تمہارا کوئی داو نہیں چلتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے، اور جو پوری کائنات کو بلکہ سورج کو بھی خود چلاتا ہو، اس کا بھلا کوئی کیا نقصان کر سکے؟ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا جو میرے حبیب کو دھوکہ دیا چاہتا ہے اور جو مومنین کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس کی چند مثالیں بھی میں آپ کو بتاؤں۔ منافقین کی صفات یہ بھی ہیں، جیسے آگے یہ بیان آ رہا ہے کیسے دھوکہ دیتے ہیں وہ۔ ایک مثال اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں سستی اور کائلی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہوئے نماز کے لیے؟ یا تو کبھی کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی سے ڈر کے۔ کہا یہ منافقین کی صفت ہے۔ اسی کے مسئلے میں بیان کیا گیا تراویح کے موقع پر جب امام صاحب قرات کرتے رہتے ہیں پیچھے پھکائی چلتی رہتی ہے، جیسے ہی وہ رکوع میں گئے سب آ کر کے شامل ہوئے، کہا یہ منافقین کی عادت ہے۔
جس کے دل کے اندر نفاق آئے گا اس کے لیے نماز بھاری ہو جائے گی. وہ تو صرف رسم ادا کرنے کے لیے آیا ہے. بہت سارے لوگ تو اس طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کچھ قرضہ لیا ہے وہ ادا کرنے آیا ہے, یا پھر نماز پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے میں نے احسان کر دیا اللہ پر. رب تبارک و تعالیٰ کا تو نے کوئی اضافہ نہیں کیا, وہ قادر مطلق ہے, جو کرو گے وہ تمہارے ہی بھلا کے لیے ہوگا. اب سنیں اس کی مثالیں. نماز میں منافق جو ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. نماز کے لیے فوراً ہاتھ باندھ لی. اب مجھے بتائیے, مجھے اگر میرا کوئی شاگرد دھوکہ دے رہا ہے تو کیسے دھوکہ دے گا؟ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں. میں سامنے بیٹھا تھا تو سبق جو ہے نا برابر سنا رہا تھا. میں جب دیکھ رہا تھا مجھے سبق برابر سنا رہا تھا, اور جیسے ہی میں تھوڑا سا ادھر ہوا تو اس نے ایک صفحے کی ڈانڈی مار دی اور پھر ایک صفحہ چھوڑ کر کے آگے سے سنا. سب کی نظر میں کیا ہے یہ کام؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اس شاگرد نے مجھے دھوکہ دیا. کس بات کا دھوکہ دیا؟ استاد دیکھ نہیں رہے, استاد ادھر مشغول ہے, اس لیے اس نے بیچ کا ایک صفحہ کیا کر دیا؟ غائب کر دیا. آپ دکان کے مالک ہیں, آپ کے دکان میں مزدور ہے, گلے پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, حساب کتاب چل رہا ہے. آپ کا مزدور نوٹ گن رہا ہے, 100 روپے کے برابر گن رہا, جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں. جہاں آپ تھوڑی دیر ادھر مشغول ہوئے اس نے فوراً 4 نوٹ اندر کر لیا اور پھر باقی گننے لگا. اس کو کیا کہیں گے؟ ایک چوری بھی ہے اور دھوکہ بھی. کس کے ساتھ؟ اپنے مالک کے ساتھ. کس لیے دھوکہ کیا اس نے؟ تھوڑی دیر ہوئے ادھر دیکھ رہا ہے. میرے عزیزو, یہ انسانوں کو دھوکہ دینے والی مثالیں ہیں. اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, وہ رب ذوالجلال ایک پل کے لیے بھی کسی سے غافل نہیں ہوتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. اسے کون غافل کرے گا؟ وہ بالکل غافل نہیں. لیکن بندہ نماز کے لیے آیا, آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے, میں دیکھ رہا تھا, آپ سیدھے کھڑے ہو گئے, آنکھیں بالکل سجدے گاہ پر ہیں, تلاوت صحیح ہے, آپ نہ کھجا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, میں دیکھ رہا ہوں. میری نظریں ادھر ہٹیں تو آپ نے اپنی نماز کو تیز کر لیا, اٹھک بیٹھک شروع کر دی, کھٹا کھٹ سجدے. یہ کیا ہوا؟ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے مجھے, آس پاس میں کوئی ہے نہیں, جلدی جلدی مار لو. میرے عزیز, تو نے لوگوں کو نہیں براہ راست اپنے رب کو دھوکہ دینا چاہا, جبکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے غافل نہیں ہے. وہ جب دیکھ رہا ہے تمہیں, اس کے باوجود تم دھوکہ دے رہے ہو. تو یہ جو دنیا میں اپنے مالک کو دھوکہ دیتا ہے, اس سے بھی بڑا دھوکہ یہ ہوا. یہاں دکان میں دھوکہ اس لیے دے رہا تھا کہ وہ نہیں دیکھ رہا تھا. استاد کو شاگرد اس لیے دھوکہ دے رہا تھا کہ استاد دوسری طرف مشغول تھا. لیکن یہ بندہ خدا کو دھوکہ دینے کی اس وقت کوشش کر رہا ہے جب خدا خود اس بندے کو دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی مولا تعالیٰ کسی بندے سے غافل نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا, جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ غافل نہیں. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. جو تمہاری آنکھیں چھپاتی ہیں, خیانت کرتی ہیں, اور جو تمہارا دل چھپاتا ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. اسی لیے محبوب الہی کے بارگاہ میں ایک مرید آئے اور انہوں نے پوچھا. مرید کہا کہ حضور, خواہش ہوتی ہے کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, زندگی میں کبھی کبھار گناہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہے, آج کے پیر تو دے بھی دیتے, چل میرے سامنے ہی کر لے, یہاں الاؤڈ ہے, باہر نہیں ہے. محبوب الہی نے کہا کہ تجھے گناہ کرنے کی خواہش ہے تو میری طرف سے 2 شرطیں ہیں, یہ 2 شرطیں کمپلیٹ کر لے, جو من میں آئے کر لے, گناہ کر لے, کوئی حرج نہیں. تو وہ مرید پوچھنے لگا کہ پہلی مرتبہ شیخ کامل سے اس طرح کی بات سننے کو مل رہی, بتائیں کون سی 2 شرطیں ہیں؟ محبوب الہی نے فرمایا ٹھیک ہے, جب بھی گناہ کرنے کی خواہش آئے, گناہ کرنا لیکن خدا کی سلطنت سے باہر جا کے کرنا, وہاں جا کر کے کرو جو خدا کی حکومت سے حصہ باہر ہے.
اس نے کہا کون سا ایسا ذرہ ہے جو اس کی سلطنت میں نہیں ہے؟ کون سا ایسا خطہ ہے؟ کہا دوسری شرط. آپ نے کہا گناہ کرنے کی خواہش ہو تو کر لینا، دوسری شرط یہ ہے اس وقت کرنا جب وہ سو رہا ہو. اس نے کہا اگر میں نے یہ عقیدہ رکھ لیا تو کافر ہو جاؤں گا. اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، اس کے سونے کا سوال ہی نہیں ہے. تو محبوب الہی نے جلال میں کہا اے بندے، جب تجھے یہ دو باتیں معلوم ہے تو کتنی جرت کا تو سوال کر رہا ہے، کتنی جسارت ہے تیری اس بات پر کہ تو گناہ کرنے کے وقت اس کی زمین سے بھی باہر نہیں جا سکتا اور اس کی نگاہوں سے پوشیدہ بھی نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ شرم کی بات نہیں کہ اسی کی زمین پر اسی کے سامنے تو ننگا ناچنا چاہیے، گناہ کرے؟ عزیزان گرامی، منافق جو کرتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر دھوکہ دے نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. کیسے معلوم؟ جیسے کہ میں نے غالباً آپ کو بتایا، وہ ایک پرندہ ہے، جیسے ہی وہ دشمن کو دیکھتا ہے اپنا منہ اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے. چھپا لیتا ہے کیوں؟ شکاری جیسی اس کی طرف نشانہ کرتا ہے اپنی منڈی پروں میں چھپا لیتا اور یہ سوچتا ہے اب میں چھپ گیا، اب مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. خالی اس کا منہ چھپ گیا تو وہ کیا سوچتا ہے؟ میں پوشیدہ ہو گیا، اب کسی کو نہیں دکھ رہا ہوں. میرے عزیزو، اسی طرح کی بے وقوفی منافق کرتا ہے. وہ چند لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر جو حرکتیں کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. ارے قادر مطلق جس نے پیدا کیا وہ ہر لمحہ تجھے دیکھ رہا ہے. ایک نمازوں میں ہوا، دوسرے زکوٰۃ کے معاملات میں بھی. یہ ڈانڈی مارنا جس کو کہتے ہیں، دھوکہ دینا، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے سوال کرتے ہی رہ جاتے ہیں، سال بھر کرتے رہتے ہیں. نکلتی کب ہے میاں؟ سوالات پہ ہی آپ پورا سال گزار دیتے ہو. اور بچا لینے کے لیے کوشش، کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سی اے تو نہیں ہوں، ٹیکس بچانے کے لیے جس طرح ہم سی اے کو پوچھتے رہتے ہیں، کچھ لوگ علماء سے، مفتیان اکرام سے بار بار گھما پھرا کر کے پوچھتے نہیں مال یہاں رکھا تھا اتنے دن ہوئے ابھی آ کر کے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہ آنے والی صورت بتائیں. یعنی گورنمنٹ سے ٹیکس بچانے کے لیے سی اے مشہور ہے، وہ خود فارمولے بتائیں گے آپ کو کہ ٹیکس کیسے آپ بچا سکتے ہیں. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی اور عالم اسی لیے ہوتے ہیں زکوٰۃ بچانے کے راستے دکھائیں گے. کچھ لوگوں کو میں نے سنا بھی کہ اس طرح سے کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. گورنمنٹ سے ٹیکس بچانا اور ہے، اللہ سے زکوٰۃ بچا کر رکھنا اور ہے. میرے عزیزو، یہ منافقین کی عادت ہے جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مال چھپا کر کے رکھا، اور اپنے پاس مال تھا 6 مہینے رکھا اور پھر کسی کو دے دیا، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے سال پورا گزرنا فرض ہے، شرط ہے اس کی. مال پر سال گزرنا شرط ہے، نصاب پر. تو سال گزرنے سے پہلے کسی دوسرے کو دے دیا، اس کا سال ہونے سے پہلے پھر واپس لے لیا. زندگی بھر ہیر پھیر کرتا رہا. وہ یہ سوچتا رہا کہ میرے اوپر زکوٰۃ آئی نہیں. تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو؟ اس کو جو تمہارے دلوں کی بھی خبر رکھتا ہے. یہ تمہارا ہیر پھیر اللہ کی نظروں میں ہے. یہ منافقین اس طرح سے کرتے تھے. جیسے آج بھی زکوٰۃ بچانے کے طور پر کچھ لوگ اس میں مشغول ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، اللہ نے فرمایا تھا کہ سنیچر کے دن شکار کرنا تمہارے لیے حرام ہے. اس امت پر سنیچر کے دن مچھلی شکار کرنا، کوئی بھی شکار کرنا حرام تھا شریعت موسوی میں. اب ان کو روزانہ مچھلی پکڑنی ہوتی تھی. ایک دن کی چھٹی، سیٹرڈے ہاف، یا مطلب پورے طور پر ان کا یہ چھٹی کا دن تھا، حرام تھا اس دن شکار کرنا. یہ کیا کرتے تھے؟ جمعہ کے دن جا کر کے جال لگا دیتے تھے. جمعہ کے دن جال لگا دیتے تھے اور سنڈے کو جا کر نکالتے تھے. اور کہتے تھے کہ ہم نے سیٹرڈے کو کوئی شکار ہی نہیں کیا ہے، شریعت پر عمل ہے. لیکن جال کب لگائے تھے؟ جمعہ کو. اور نکالے کب؟ سنڈے کو، اتوار کو.
جبکہ اس میں جتنی مچھلیاں پھنسی تھیں وہ سب کی سب سنیچر کو پھنسی ہوئی تھی. وہ سنیچر کا ہی شکار تھا. اور وہ کس کو کر رہے تھے؟ یہ کس کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کو. اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق قرآن میں پہلے پارے میں بات فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے منع کیا تھا کہ سنیچر کے دن کا شکار نہ کیا جائے، لیکن انہوں نے بہانے کے ذریعے سے اس طور پر کہ جمعہ کو جا کر کے رکھتے تھے اور پھر اتوار کو جا کر کے نکالتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے سنیچر کے دن سرکشی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے ان پر عذاب کیا دیا؟ اللہ فرماتا ہے تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر. وہ سب کے سب بندر بن گئے تھے. سنیچر کے دن شکار کرنا ان کے لیے منع تھا، لیکن ہیلا بہانہ کر کے کہاں سے کر رہے تھے؟ جمعہ ٹو سنڈے. لیکن اللہ کا عذاب ان کو بھی گھیر لیا. میرے عزیزو، ہیلے بہانے دھوکہ یہ تمام چیزیں تم انسانوں سے بچا تو سکتے ہو، لیکن خالق کائنات سے کیسے؟ مومن وہ ہے جو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے ظاہر میں بھی سمجھتا ہے، اپنے باطن میں بھی سمجھتا ہے کہ وہ میرے ہر چیز سے واقف ہے. منافق دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ کس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. نمازوں میں، اپنے زکوٰۃ میں، اپنی عبادات میں ہمیشہ ایک تصور قائم رہے کہ میرا جو کچھ بھی ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا اے رسول آپ فرما دیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب آپ فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں. کچھ لوگ قربانی کا اس سال کا مسئلہ آیا کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بہت کچھ معاملات ہیں، اس لیے ہم قربانی نہیں کریں گے. پیسہ تو رکھے تھے لاک ڈاؤن میں، مالک نصاب تو تھے آپ. جو مالک نصاب تھا اور نہیں کیا وہ گناہ میں گرفتار ہوا. ہاں تو لاک ڈاؤن اللہ کا لگایا ہوا نہیں تھا، یہ تو تمہارے مودی جی کا لگایا ہوا تھا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو تمہاری پکڑ ہے. جہاں اللہ عز و جل کی طرف سے تمہارے لیے کوئی اعلان ہوا کہ فلاں فلاں چیز میں تمہارے لیے چھوٹ ہے تو اس چھوٹ کا تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. جیسے رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں چھوٹ دی. اگر تم سفر کر رہے ہو تو تمہارے لیے چھوٹ ہے، نہ رکھو. جب سفر سے آ گئے تو واپس قضا کر لینا. کوئی عورت ہے حاملہ ہے، دودھ پلانے والی ہے بچے کو، اس کو لیے اللہ نے چھوٹ دیا ہے، اس چھوٹ کا تم فائدہ اٹھاؤ. لیکن اس طرح کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی معاملات آئے یا پھر کہیں ایسے آپ کے خود کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس کو بیس بنا کر کے اگر تم عبادات میں ڈانڈی مارنا شروع کیے، اس پہ بھی تمہاری پکڑ ہوگی. منافقین ہمیشہ ہیلا بہانہ تلاش کرتے ہیں، ہیلا بہانہ تلاش کرتے ہیں. اسی لیے دیکھیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، لیکن یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سے صحابہ اکرام کا اس بات پر اجماع ہے، اور چاروں مذاہب فقہ، حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، چاروں مذاہب فقہ کے اندر 20 رکعت تراویح کا ہی مسئلہ آپ کو ملے گا. ائمہ حرم آج تک بھی، حالانکہ اہل حدیث کا مسئلہ الگ ہے ان کے نزدیک، لیکن حرمین طیبین میں آج بھی 20 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے. شاید آپ کو معلوم ہوگا، لیکن شارٹ کٹ ڈھونڈنے والے بہت سارے لوگ ہیں. تھوڑا سا ہو، بدن پر کوئی بوجھ نہ ہے، 8 پڑھو چلے جاؤ، یہ بھی معاملات لے آئے. میرے عزیزو، قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز جو ہے صرف منافقین پر بھاری ہے، اللہ سے ڈرنے والے پر بھاری نہیں ہوتی. اللہ کے لیے جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بھاری نہیں. کیسے بھاری ہوگی یہ 4 رکعت نماز؟ چلو 4 نہیں 20 رکعت نماز کیوں بھاری ہو رہی ہے؟ 1 گھنٹہ. ارے ہم نے تو دیکھا ہے منافقین کی ایک اور میں صفت بتاؤں آپ کو. صبح صبح نماز پڑھانے کے لیے فجر کی میں نکل رہا ہوں، ہٹے کٹے جوان جیم کر کے آ رہے ہیں. اسی وقت فجر سے پہلے، نماز سے پہلے وہ جیم پہ گئے ہوئے تھے، اور اذان کے بعد، نماز کے بعد آ رہے ہیں.
سیدھے جا کر کے بستر بچھایا اور سو گئے. 2 رکعت نماز کی توفیق نہیں ملی. آج تم خود اپنے آپ کے لیے تلاش کرو. جاتے ہو اچھی بات ہے, میں نے کبھی جیم کے خلاف تمہارے کوئی نظریات بیان نہیں کیے, آپ کرو, فٹنس آپ کے لیے اچھی چیز ہے, آپ فٹ رہو, جیم کرو. لیکن وہاں جانے والے ہر جوان کو یہ معلوم ہے کتنی محنت کرتا ہے, اس میں کتنے وزنی چیزیں اٹھاتا ہے, اپنے جسم پر بوجھ ڈالتا ہے اپنی شکل بدلنے کے لیے, اپنے فٹ رہنے کے لیے. تم 1 گھنٹہ پسینے بہاتے ہو, اور میرے مولا کی بارگاہ میں تمہارا یہ پیشانی اور تمہاری یہ سجدے کے لیے سر نہیں جھک پاتا. یہ نفاق ہے دل کے اندر, یہ منافقت ہے. تم اس سے بھاری بھاری چیزیں کر لے جاتے ہو. ان مزدوروں کو دیکھو, دنیا میں بھی محنت کش ہیں, تھیلے اٹھا رہے ہیں, بڑی بڑی ٹوکرے اٹھا رہے ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا کہ میرے مولا کی بارگاہ میں جھک بھی لیتے تو تمہارا یہ کمانا, حلال کمانا, تمہیں قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جانا ہوتا تھا. لیکن تم بوجھ کا بوجھ اٹھاتے رہے, رب کی بارگاہ میں نہیں جھکے. تمہارا دنیا میں محنت کرنا بھی بیکار ہوا, قیامت کے دن بھی سزا پاؤ گے. یہاں بھی نہیں سکون پائے, وہاں بھی نہیں سکون پائے. مجھے یہ بتاؤ, نماز بھاری ہے؟ اس میں کیا آپ کو 10 کلو کا ٹوکرا رکھ کر کے رکوع میں جانا ہے, 50 کلو کا لوہا اٹھا کر کے سجدے سے اٹھنا ہے؟ جیم میں تو یہ سب چیزیں کر لے جاتے ہو, بڑے بڑے لوہے کی چیزیں اٹھا لیتے ہو, ساری محنتیں کر لیتے ہو. اسی بات کو سمجھا کرو کہ اگر دل کے اندر منافقت آ گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا بھاری پڑ جائے گا. نفاق جس کے سینے میں ہے وہ اس کے لیے سجدے بہت بھاری ہو جائیں گے, دنیا کی ہر کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. یہاں اپنا علاج کرو میرے عزیزو, اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھو, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھاری بھاری کام کر رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے 2 رکعت مشکل ہو رہی ہے, تو کہیں میرے اندر منافقت تو نہیں آئی, میں منافقین میں نہیں اٹھایا جاؤں گا قیامت کے دن. کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جب یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے آتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے بھی ہیں تو تھوڑا سا. اب اور ایک ان کی مثال اللہ نے فرمایا, مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. اللہ فرماتا بیچ میں ڈگمگاتے رہتے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے منافقین. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ ہی نہیں ملے گا. اس آن سے ڈرو, اس موت سے ڈرو جو منافقت پر آنے والی ہے. منافقت کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ کفر سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. آگے آیت آ رہی ہے, 2 آیتوں کے بعد یہ آیت آئے گی. اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں رہیں گے. منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں رہیں گے. اور میں نے شاید جمعہ کے ایک خطاب میں آپ سے کہا تھا منافقت 2 طرح کی ہے, ایک عقیدے کی منافقت, ایک عمل کی منافقت. عمل کے منافق تو لاکھوں کروڑوں میں پائے جا رہے ہیں آج. عمل کے منافق یعنی کہتے ہیں اسلام سچا ہے لیکن ان کا عمل دکھاتا نہیں ہے. کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں عشق ہے لیکن اس کے جلوے زندگی میں دکھتے نہیں ہیں. یہ عمل کی منافقت ہے. ہاں, اس میں ہو سکتا ہے تمہاری نجات ہو جائے, قیامت کے دن بخشش ہو جائے, یعنی سزا اگر دی جانی ہو تو سزا کے بعد بخشش کا امکان ہے. لیکن جو عقیدے کا منافق ہے اس کے لیے بخشش نہیں. اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو, عبداللہ بن ابی نام کا ایک شخص جس کا انتقال مدینے میں ہوا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ, ابھی یہ آیتیں نہیں آئی تھی, حضور نے نماز پڑھائی, حضور نے جنازے میں شرکت کی, قبر میں اتارا, اپنا کپڑا دیا کس پر, کفن پر, اور اس کے بعد آیت آئی کہ اللہ کے رسول وہ منافق ہے. عبداللہ بن ابی منافق تھا لیکن اس وقت تک منافقین سے دوری اختیار کرنے اور ان کی نماز میں نہ جانے کا حکم نہیں آیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور قبر میں دفن کیا اور اپنی چادر پاک کا ٹکڑا اسے دیا. مفسرین فرماتے یہ سب کچھ کرنا بھی منافق کے کوئی کام نہیں آ سکا, یہاں تک کہ سخت ترین آیت آئی. اللہ نے فرمایا ان تستغفر لهم ام لم تستغفر لهم,
اللہ فرما رہا اگر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اے رسول اگر آپ نے 70 بار بھی ان کی مغفرت کی دعا مانگی، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ کس کے لیے حکم آیا یہ؟ اللہ کے رسول کے لیے۔ کس کے متعلق؟ منافقین کے لیے۔ اس کے بعد آیتیں آئی فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اللہ فرماتا ہے رسول آپ کے بعد کوئی منافق مرے تو اس کی نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر کے پاس جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو یہ منافقت ایک ڈینجر زون، ایک ڈینجر جماعت ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈرتے نہیں؟ اللہ نہ کرے کہ کہیں منافقت میں موت آ جائے، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، لیکن اعمال کے اعتبار سے اگر اسی سمت ہم جاتے رہے، نمازوں میں سستی کائلی، زکوٰۃ میں ڈانڈی مارنا، عبادات میں چوری کرنا، اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یہ منافقین کی جو عادتیں تھیں تم کیوں پال بیٹھے ہو؟ آج تمہارے اندر کیوں آئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 علامتیں مشہور ہیں منافق کی، اذا حدث کذب و اذا اؤتمن خان و اذا وعد اخلف۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھو تو خیانت کرتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی یہ 3 عادتیں تمہارے اندر کہاں سے آ گئیں؟ تم بات بات پر جھوٹ کیوں بولنے لگے؟ اپنے کچھ چیزوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا، خاص طور پر بزنس کرنے والے، تجارت کرنے والے، اللہ کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، قرآن کی قسم، جھوٹ پر قسم کی قسم۔ حدیث میں ہے کہ یہ منافقین کی عادت ہے، وہ اپنی تجارت کے لیے قسم کھاتا ہے۔ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ فرماتا ہے اے لوگو اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ، ہر بار خدا کی قسم، اللہ کی قسم۔ تمہیں معلوم نہیں جھوٹ بات پر بھی تم قسم کھا جاتے ہو، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک قسم کے توڑنے کا کفارہ اللہ نے فرمایا فَإِطْعَامُ 10 مساکین، پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایک قسم اگر ٹوٹی تو، ایک قسم ٹوٹی تو، لیکن جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھانے والا منافق ہے۔ آج یہ عادتیں تم کیوں پال رہے ہو؟ میں آپ میں سے کسی کو یا میرے اپنی جماعت میں کسی کو بھی میں منافق ٹارگٹ کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، اور نہ یہ اختیار ہے ابھی کسی کو، لیکن عادتیں ان کی کیوں لے آئے ہیں۔ مفتی صاحب کی یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ دار میں سبھی کے پاس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔